تیری شان قرآن تو صادق اللہم صلی علی امین. محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں پاک پروردگار کی ذات کے لیے اور تمام تر درود محمد و آل محمد کے لیے. میں ریسرچ اسکالر ذاکر اہل بیت ہینا حیدر آپ سے مخاطب ہوں ربیع الاول کے پروگرام کے حوالے سے. یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں رسول خدا کی ذات اور ہمارا ٹاپک ہے صادق اور امین. سب سے پہلے جب پروردگار نے چاہا اس کا اپنے بارے میں کہنا ہے کنتا کنزن مخفیان، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے محمد آل محمد کی ذات کو خلق کیا. اور جب بھی پروردگار اپنی کسی حجت کو زمین پر بھیجتا ہے تو دو چیزیں انہیں عطا کر کے بھیجتا ہے، ایک علم اور ایک عصمت. جب پروردگار نے جناب آدم کے پتلے میں روح ڈالی اور تمام ملائکہ سے کہا کہ اس کو سجدہ کرے، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا. پروردگار نے کہا میں اسے اپنی زمین پر خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں. تمام فرشتوں نے کہا پروردگار تو اسے خلیفہ بنا رہا ہے، اس کے ظاہر ہے جناب آدم بنے تھے آگ، پانی، مٹی اور ہوا، اور یہ تمام عناصر ایک دوسرے کی ضد ہیں کہ یہ تو زمین پہ جا کے فساد کرے گا. پروردگار نے کہا تم وہ نہیں جانتے جو یہ جانتا ہے. جب پروردگار نے آدم میں روح ڈالی اس روح کو علم پہلے ہی عطا کر دیا تھا، عصمت عطا کر دی گئی تھی، اسی لیے پروردگار نے کہا تم وہ نہیں جانتے جو یہ جانتا ہے. قرآن میں یہ پورا واقعہ قرآن میں درج ہے اور قرآن کی تمام تر تفاسیر لکھنے والوں نے اس واقعے کی تفصیل لکھا. اور پروردگار نے ملائکہ سے پوچھا، کچھ ہستیوں کے نور کو دکھایا اور پوچھا کہ یہ کون ہے. تمام ملائکہ خاموش تھے. ایک آدم کی روح نے کہا کہ مجھے نور محمد نظر آ رہا ہے، نور علی نظر آ رہا ہے، نور فاطمہ اور نور حسن اور نور حسین. یہ تمام تر جتنی بھی تفاسیر ہیں ہماری، جیسے نور الثقلین ہے، تفسیر نمونہ ہے، ان تمام تفسیر میں یہ بات درج ہے. تو پروردگار جب بھی اپنی کسی حجت کو اتارتا ہے زمین پہ تو علم دیتا ہے، عصمت دیتا ہے. کچھ معجزات 1,24,000 انبیاء ہیں جو پروردگار نے انسانوں کی مدد کے لیے اس کائنات میں بھیجے، اپنے دین کی تبلیغ کے لیے اس کائنات میں بھیجے. اور ہر نبی کو پروردگار نے کچھ نہ کچھ معجزات دے کے بھیجا ہے. ہر نبی کا معجزہ دوسرے سے جدا تھا. جیسے حضرت داؤد کے ہاتھ پہ لوہا آتا تھا تو پگھل جایا کرتا تھا. جناب عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، بیمار پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو شفا مل جاتی تھی، کوڑی کو ہاتھ پھیرتے تھے تو شفا مل جاتی تھی. یہ جناب عیسیٰ کا معجزہ تھا. پرندوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم کا معجزہ تھا کہ انہیں آگ میں ڈالا گیا، انہوں نے آگ کو گل گلزار بنا دیا، آگ گل گلزار بن گئی. جناب اسماعیل کا معجزہ تھا کہ جب وہ چھری کے نیچے آئے تو ان کی جگہ دمبا آ گیا. اور بالکل اسی طرح جناب اسماعیل نے جب زمین پہ اپنے قدم ڈالے رکھے تو وہاں سے آب زمزم کا کنواں، پانی کا چشمہ ابل پڑا، اور وہ اب تک آب زمزم کا کنواں ابھی بھی موجود ہے. جناب اسماعیل کا معجزہ ابھی بھی جاری و ساری ہے. تو ہر نبی کو پروردگار نے کچھ نہ کچھ معجزات دے کے اتارا ہے، علم بھی دیا ہے اور عصمت بھی دی ہے. بالکل اسی طرح جب پروردگار نے رسول خدا کو اس دنیا میں بھیجا، جناب موسیٰ کا معجزہ تھا کہ وہ ان کو عصا عطا کیا گیا تھا. جب جناب موسیٰ کو عصا عطا کیا گیا تو فرعون کے دربار میں بہت سے جادوگر تھے جنہوں نے رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئے. تو پروردگار کی طرف جناب موسیٰ نے دیکھا کہ انہوں نے سانپ میری طرف بھیجے ہیں، تو پروردگار نے کہا کہ تم اپنی عصا کو زمین پہ ڈالو. وہ عصا اژدہا بن گیا. پھر ایک مقام پہ پروردگار قرآن میں جناب موسیٰ سے پوچھتا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں وہ خدا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، ہر علم کا جاننے والا ہے، غیب کا علم رکھنے والا ہے. پھر جناب موسیٰ سے کیوں پوچھ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ بعض دفعہ کچھ سوال اس لیے بھی کرتا ہے تاکہ ہم تک علم پہنچا سکے. جناب موسیٰ نے کہا میرے ہاتھ میں عصا ہے. پروردگار نے پوچھا ہے موسیٰ تو اس عصا سے کرتا کیا ہے؟ کہا پروردگار جب میں جا رہا ہوتا ہوں کہیں اور میں تھک جاتا ہوں تو اپنی کمر کو ٹیک دیتا ہوں. اور کہا اور کیا کرتا ہے؟ کہا اپنی بکریاں، جب میری جو بکریاں ہوتی ہیں وہ بھوک کے عالم میں ہوتی ہیں تو میں اس عصا کو درختوں پہ ڈالتا ہوں، ان سے پتے توڑ کے اپنی بکریوں کو رزق فراہم کرتا ہوں. یعنی موسیٰ کا کہنا یہ تھا کہ میں اپنی نبوت کو ٹیک دیتا ہوں.
پروردگار نے بتایا کہ معاوضہ اسی نبیوں کو ملتا ہے کہ وہ اپنی نبوت کو ٹیک دے سکیں۔ بالکل اسی طرح پروردگار نے رسول خدا کو بھی بہت سارے معجزات دے کے بھیجا۔ ان کا تذکرہ بہت ساری کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ کے چہرے سے ایک نور ساطع ہوتا تھا، اور یہ بہت سی تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ جب آپ چھوٹے سے تھے اور ایک دفعہ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ، کیونکہ حضرت ابو طالب کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا، تجارت کی غرض سے وہ دوسرے ممالک میں جاتے تھے۔ ایک بار جناب ابو طالب تجارت کی غرض سے دمشق گئے تھے شام، تو شام میں کچھ یہودی پادریوں نے رسول خدا کو دیکھا جناب ابو طالب کے ساتھ، تو فوراً پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے؟ کیونکہ پروردگار نے جو پہلی نبیوں کی کتابیں تھیں جیسے توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان میں پروردگار نے نشانیاں بتا دی تھی کہ میرا ایک آخری نبی آنے والا ہے، میری آخری حجت آنے والا ہے، جو دنیا کے لیے رحمت للعالمین نبی ہے۔ اور ان کتابوں میں آپ کا تذکرہ موجود تھا۔ وہ یہودی سمجھ گئے، اپنی کتابیں پڑھ کے آئے تھے، علم رکھتے تھے، جان گئے کہ یہ وہی نبی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے بچہ؟ تو انہوں نے بتایا یہ میرا بھتیجا ہے، اس کا نام محمد ہے۔ انہوں نے کہا اس کی بہت حفاظت کرنا، اور آپ کے اور معجزات میں یہ ہے کہ آپ کا ایک سایہ نہیں تھا زمین پر، جب آپ کہیں جاتے تھے تو آپ کا سایہ نہیں تھا، آپ کے سر کے اوپر بادل سایہ فگن رہتے تھے۔ اور معجزات میں جب آپ ریت پہ چلتے تھے، جیسے ہم ریت پہ چلیں تو ہمارے قدموں کے نشان بن جاتے ہیں، اگر ہم پتھر پہ چلیں تو ہمارے نشان نہیں بنتے، لیکن رسول خدا جب پتھر پہ چلتے تھے تو آپ کے قدموں کے نشان بن جاتے تھے، جب آپ ریت پہ چلتے تھے تو آپ کے قدموں کے نشان بن جاتے تھے، بادل سایہ فگن رہتا تھا۔ اور جب مدینے میں آئی ہیں آپ، کیونکہ آپ کی پرورش، آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا، آپ کی پہلے والدہ نے پالا، اور جب والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کو آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے پالا۔ آپ کا تعلق بنی ہاشم کے مشہور قبیلے سے تھا، آپ کے دادا جو تھے وہ کعبے کے متولی تھے، اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب بچپن سے ہی وہ تجارت کیا کرتے تھے، اور آپ بھی اپنے چچا کے ساتھ تھے۔ آپ کو آپ کے چچا نے پالا، اور وہ آپ کی چچی جناب فاطمہ بنت اسد، جب جناب فاطمہ بنت اسد مدینے آئیں تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے جو یہ بھتیجے ہیں محمد، تو ان کا سب سے بڑا معجزہ، آپ نے ان کے معجزات دیکھے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ان کا معجزہ یہ ہے کہ میں ہر روز کھجوریں اپنے بچوں کے لیے رکھتی تھی اور محمد کے لیے خاص رکھتی تھی، تو ایک دن میں رکھنا بھول گئی، تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ کھجوریں نہیں ہیں تو درخت کی طرف دیکھا، اور درخت خود جھک کے رسول خدا کے پاس آ گئے۔ رسول خدا کے لیے ضروری تھا کہ ظاہر 40 سال کی عمر میں پہنچ کے آپ نے اعلان نبوت کیا، کیونکہ آخری نبی تھے، آخری اللہ کی حجت تھے۔ آپ کے لیے ضروری تھا کہ لوگ آپ کو پہچانیں، آپ کے نام سے واقف ہوں، آپ کے کردار سے واقف ہوں۔ تو 40 سال رسول نے اپنے کردار کو منوایا۔ وہ عرب قوم جو تھی وہ بالکل ایک بدو جاہلانہ قوم ہے۔ اگر ہم نے کسی قوم کو پرکھنا ہو، کسی قوم کے بارے میں جاننا ہو، تو ہم اس قوم کے ادب اور ثقافت کو دیکھتے ہیں۔ ایک جاہل قوم تھی، بیٹیاں ہو جاتی تھی تو بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ تو ایسے قوم میں پروردگار نے رسول خدا کو بھیجا، جنہوں نے اپنے آپ کو بھی منوانا تھا اور انہیں علم کی اس سطح پہ لے کے آنا تھا کہ جہاں وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر سکیں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے منوایا ہے کہ اسلامیات کے ہر کتاب میں، ہر نصاب میں یہ بات درج ہے کہ وہ عرب والے جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ بھی یہ اقرار کرتے تھے کہ اے محمد، اگر آپ ہم سے کہیں گے کہ مکے کی پہاڑیوں کے پیچھے کوئی لشکر ہے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ اور یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ صادق اور امین۔ آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے منوایا کہ وہ عرب کی جاہل قوم آپ کو صادق اور امین کہہ رہی تھی کہ آپ سچے بھی ہیں اور آپ امانت دار بھی ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی امانت، کیونکہ آپ کا پیشہ ہی تجارت تھا، تو لوگ آپ کے پاس اکثر اپنی امانتیں، اپنا سامان آپ کو دیا کرتے تھے کہ آپ جا رہے ہیں دوسرے شہر تو ہمارا بھی یہ سامان لے جائیں تجارت کی غرض سے۔ تو ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ آپ نے اس طرح سے اپنے آپ کو منوایا کہ عرب کے جاہل لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ رہے تھے۔ پھر 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا، پروردگار نے آپ کو وحی کی کہ اب وہ پیغام پہنچا دیں، اور آپ نے پھر ایک دعوت زوال شیرہ کا اہتمام کیا۔ ہمارے ایک بہت بڑے مشہور عالم ہیں آقا دستہ غیب صاحب، انہوں نے ایک واقعہ درج کیا ہے کہ ایک بار رسول خدا جا رہے تھے بازار میں،
مدینے کا ایک بازار تھا اور آپ اس میں جا رہے تھے کہ ایک بدو گزرا وہاں سے، اس کے پاس کچھ اونٹ تھے اور وہ اونٹ اپنے بیچ رہا تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں تھا۔ اور جب اس نے رسول خدا نے اس سے کہا کہ تو اپنے اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بالکل بیچنا چاہتا ہوں۔ رسول نے ایک اونٹ اس سے خرید لیا۔ رسول خدا نے کہا اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں درہم گھر سے لے کے آتا ہوں، تم تھوڑی دیر انتظار کر لو۔ اس بدو نے کہا ہاں میں انتظار کر رہا ہوں۔ اتنے میں کچھ اور لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ اونٹ ہمیں بیچ دو، تو بدو نے کہا اس کا سودا ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہم زیادہ قیمت پہ تم سے یہ اونٹ خرید لیں گے، تم ہم سے زیادہ قیمت لے لو۔ تو بدو ظاہر ہے لالچ میں آ گیا اور اس نے وہ اونٹ انہیں دینا چاہا۔ اتنے میں رسول خدا آ گئے۔ رسول خدا نے کہا کہ اس کا سودا تو تم میرے ساتھ کر چکے ہو۔ تو اس نے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ اتنے میں وہاں سے حضرت بلال گزر رہے تھے۔ جناب بلال نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول سچے ہیں اور یہ اونٹ رسول نے خریدا تھا۔ تو بدو نے کہا کہ جب میں ان سے سودا کر رہا تھا تب تو تم اس وقت یہاں موجود نہیں تھے، اب تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرے سامنے انہوں نے سودا کیا ہے؟ تو رسول مسکرائے۔ رسول نے بلال سے ہی پوچھا کہ بلال تم کیسے کہہ سکتے ہو، تم تو واقعی اس وقت یہاں موجود نہیں تھے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ اونٹ میں نے خریدا ہے؟ تو جناب بلال نے کہا پر رسول خدا جب آپ کے کہنے سے، آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے مانا، آپ نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، ہم نے آپ کے کہنے سے اپنے بتوں کو ہٹا دیا اور ایک اللہ کی وحدانیت پہ کا اقرار کر لیا۔ آپ نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہم نے وہ مان لیا۔ تو جب آپ کہیں گے کہ یہ اونٹ میرے ساتھ یہ سودا کر چکا ہے تو ہم کیسے نہیں مانیں گے؟ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ تو رسول نے اپنے آپ کو اس طرح سے پہچانوایا کہ نہ صرف اپنے بلکہ غیر بھی آپ کے صادق اور امین ہونے کی گواہی دیتے تھے۔ پھر جس طرح آپ نے دعوت زوال شیرہ کا اہتمام کیا، دعوت زوال شیرہ 3 دن تک چلی۔ جب تیسرا دن ہوا تو پھر پروردگار نے کہا کہ اے حبیب اب آپ پھر دوبارہ دعوت کا اہتمام کریں اور انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ عرب جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک جاہل قوم تھی، وہ اس وقت بھی آپ کے خلاف ہو گئے۔ کچھ لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے لیکن بہت سارے آپ کے خلاف ہو گئے۔ ان کے جتنے بھی قبیلے تھے، زیادہ تر قبیلہ بنی امیہ تھا، وہ آپ کے خلاف ہو گیا۔ ابو جہل جیسے یہ اپنے عرب کے سردار تھے، یہ آپ کے خلاف ہو گئے۔ اور جب تک حضرت ابو طالب آپ کی زندگی میں رہے، کیونکہ حضرت ابو طالب بنی ہاشم کے سرداروں میں سے ایک تھے اور آپ کا ایک سکہ تھا رب پہ، جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے کسی کی جرت نہیں تھی کہ رسول خدا کی طرف دیکھتا بھی۔ جیسے ہی رسول خدا نے اعلان نبوت کیا، عرب کے جتنے بھی قبیلے تھے سب آپ کے خلاف ہو گئے۔ اور ایک اس طرح سے ویسے تو جنگ نہیں ہوئی مکے میں، جب تک آپ رہے جنگ نہیں ہوئی، لیکن وہ اس طرح سے آپ کو تنگ کرتے تھے کہ آپ بازار میں جا رہے ہیں، آپ کے اوپر کوڑا پھینک دیا، بچوں نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا، آپ کے اوپر پتھر پھینکے گئے۔ تو ایک بار جب رسول خدا گھر آئے تو زخمی حالت میں آئے، چچا نے پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ تو کہ بچوں نے مجھے پتھر مارے ہیں، لوگوں نے مجھے پتھر مارے ہیں۔ حضرت ابو طالب غضبناک ہوئے۔ آپ نے اپنے بیٹے علی سے کہا، آپ کے بیٹے 4 بیٹے تھے، جناب عقیل تھے، حضرت جعفر طیار تھے، جناب مسلم تھے اور جناب علی تھے، سب سے چھوٹے بیٹے، جو دعوت زوال شیرہ میں جب رسول نے اپنی اعلان نبوت کیا تھا اور کہا تھا کہ جو اس اعلان نبوت میں میرا ساتھ دے گا وہ میرے بعد میرا وصی بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا اور اللہ کا ولی بھی ہوگا۔ رسول خدا کے بارے میں پروردگار نے بہت ساری آیتیں اتاری ہیں قرآن میں، جن میں ایک بہت مشہور آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک اللہ ولی ہے، ایک اللہ کا رسول ولی ہے اور ایک ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دے۔ بالکل اسی طرح ایک اور آیت ہے فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا، اے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ یہاں فآمنوا کا لفظ صرف ایک بار آیا ہے، یعنی جیسا ایمان اللہ پر ہے ایسے ہی اس کے رسول پر ہے اور ایسے ہی اس نور پر ہے جو پروردگار نے رسول کے ساتھ نازل کیا۔ یہ گفتگو کا یہ پہلا سلسلہ تھا اور یہ نشست ہماری جاری ہے۔ ابھی ہم رسول کی مکی اور مدنی زندگی پہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔